بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک مثال ایسے بندے کی جو غلام ہے، نہیں ہے قادر کسی چیز پر، اور وہ شخص جو رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے روزی اچھی، بس وہ خرچ کرتا ہے اس روزی میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، کیا برابر ہیں وہ؟ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، بلکہ اکثر لوگوں میں سے نہیں جانتے۔ اور بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک مثال دو آدمیوں کی، ایک ان دونوں میں سے بہرا ہے، نہیں ہے قادر وہ کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر، جہاں کہیں بھی متوجہ کرتا ہے وہ اس کو، نہیں آتا وہ خیر کے ساتھ، کیا برابر ہے وہ؟ اور وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 75 اور 76 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں شرک کی تردید کے لیے۔ مشرک اور موحد کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ بندہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی کہاں کبھی کہاں، مخلوق میں سے ایک ایک کے دروازے پر، کہیں منت کہیں منوتی، کہیں سجدہ کہیں کچھ، اور ایک وہ ہے جو صرف ایک اللہ کا ہو کے رہتا ہے۔ تو موحد اور مشرک اس کی دو مثالیں بیان کی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے جیسی کافر لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لہذا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، ہمیں واسطے کی ضرورت ہے، ہمیں درمیان میں کسی بندے کی سفارش کی ضرورت ہے، تب ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ اب وہ اللہ کی ذات کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے کہ بڑے وزیر تک پہنچنا ہو، صدر تک پہنچنا ہو، کسی بڑے افسر تک پہنچنا ہو تو بندہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، بلکہ درمیان میں کئی سارے واسطے بنانے پڑتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی یہ ہمارے بت، یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے فلاں، یہ واسطہ ذریعہ سفارشی بنیں گے تو ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ہماری رسائی نہیں ہے، ان کی رسائی ہے، اس لیے ہم ان تک، یہ وہاں تک۔ تو ایسی مثالیں بیان کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، وہ بتا دیا کہ جو نامناسب مثالیں ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے بیان نہ کرو۔ ہاں اللہ کی ذات کے لیے ایسی مثال بیان کرنا جس سے یہ بات سمجھ آئے، تو ایسی قرآن مجید میں کئی ساری مثالیں ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو دوسرے کا غلام مملوک ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ غلامی جو ہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں رائج تھی۔ یہ غلامی کا تصور، غلامی کا عمل، یہ انسان اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں بھی تھا، عرب کے علاوہ بھی پوری دنیا میں تھا، حتیٰ کہ وہ غلام کو بالکل بھیڑ بکری کی طرح سمجھتے تھے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی بقعت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر کے غلامی کی حوصلہ شکنی کی، غلام آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے کہ غلاموں کو آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیادہ دولت اسی پر لگائی کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ اور دین اسلام نے بتلایا کہ اگر تم سے کوئی ایسا کام ہوا جس کی بنا پر تم پر کفارہ آیا ہے تو کفارے میں غلام آزاد کرو۔ زہار کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، قتل کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو۔ ویسے بھی غلام آزاد کرنا نیکی،
پھر غلام کو مکاتب بنانے کا راستہ دکھایا، یہ بھی غلام کے آزاد ہونے کا ایک راستہ ہے۔ غلام کو مدبر بنانے کا راستہ بتلایا، یہ بھی غلام کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بہت سارے فضائل اسلام نے بیان کیے، آہستہ آہستہ پھر اسلام کی برکت سے یہ غلامی والا تصور دنیا سے ختم ہوا، اور پھر غلام کے حقوق بیان کیے۔ پہلے تو غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بتلایا کہ جیسا خود پہنو غلام کو ویسا پہناؤ، جیسا خود کھاؤ اس کو ویسا کھلاؤ، جیسے تم خود مشکل کام نہیں کرتے اس کو بھی مشکل کام نہ بتاؤ، اگر مشکل کام اس کے ذمہ لگاؤ تو اس کے ساتھ خود آپ تعاون کرو۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے سمجھائیں، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی نماز کی تاکید فرمائی، تو اسی طریقے کے ساتھ غلاموں کے کمزور طبقے کے حقوق کی بھی تاکید فرمائی۔ اور غلام کے بارے میں عجیب سی بات ہے، یہ ہمارے ہاں یہ محاورہ بھی ہے کہ آزادی زندگی ہے اور غلامی موت ہے۔ آزادی زندگی ہے، غلامی موت ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ اگر پھر فرض کرو کسی بندے کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 میں سے ایک غلام ہے، 3 آزاد ہیں، وہ جو غلام ہے وہ ایسا ہے گنا جائے گا گویا وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، نہ اس کو باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا، نہ وہ کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے۔ غلام خود جو جا کے کسی کی مزدوری کرے، دہاڑی کرے، اس کو جو دہاڑی ملے گی وہ بھی اس کی نہیں ہوگی، وہ اس کے مالک کی ہوگی۔ جس کا وہ غلام ہے وہ اس کی ہوگی، اس کی اپنی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں ہوگی، وہ بھی اس کے مالک کی ہوگی۔ اب جو غلام کے یہ احکام میں بیان کر رہا ہوں، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا غلام ہے، عبد معنی غلام ہوتا ہے، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں۔ تو جس وقت ہم غلام، جو بندے کا غلام ہے، حالانکہ جو مالک ہے بندہ وہ بھی مخلوق ہے، جو غلام ہے بندہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، دونوں ضرورت مند ہیں، دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں بظاہر، کیا فرق ہے؟ دونوں آدم کی اولاد ہیں، لیکن وہاں آقا اور غلام کا کتنا فرق ہے؟ تو جہاں یہاں آقا اور غلام کا فرق سمجھ آتا ہے، تو ہم جو اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہاں اگر میرا غلام ہو تو میں سمجھتا ہوں مرضی میری چلے گی، اس غلام کی مرضی نہیں چلے گی، تو میں یہ کیوں نہیں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں، پھر یہاں مرضی اللہ کی چلے گی، میری نہیں چلے گی۔ میرا غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو اس کا ہے سب میرا ہے، تو پھر میں بھی اللہ کا غلام ہوں، پھر میرا بھی کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرا ہے سب اللہ ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا ضرب اللہ مثلا، بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال، عبداً مملوکاً، ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، دوسرے کے اختیار میں ہے، اس کی اپنے آپ پر خود ملکیت نہیں ہے، اپنے آپ پر اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ مکمل مملوک بھی کسی اور کا ہے، اختیار بھی اس پر کسی اور کا چلتا ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ تو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی غلام اپنا نکاح خود آپ نہیں کر سکتا، لونڈی اپنا نکاح خود آپ نہیں کر سکتی، اس کے نکاح کا اختیار اس کے مالک کو ہے، وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، مکمل اختیار کس کا ہے؟ مالک کا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی غلام ہے، دوسرے کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے من رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، دنیا کے اسباب اور چیزیں عطا کی ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، بس وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا وقت بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان کے اندر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں بھی ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں
خرچ کرتا رہتا ہے، سرا و جہرا، ایسے طریقے سے بھی خرچ کرتا ہے کہ اس کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایسے بھی خرچ کرتا ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے۔ اور شریعت میں دونوں طرح جائز ہے، جہاں ریا کا خطرہ ہو وہاں چھپ کر کے خرچ کرو، اور جہاں دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو وہاں زہر کر کے خرچ کرو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اور بعض علماء لکھا فرائض جو ہیں وہ غیر ظہور خرچ کرو، زکوٰۃ دینی ہے، قربانی کرنی ہے، اس طریقے سے باقی جو فرائض ہیں اگر زمین کی پیداوار کا عشر دینا ہے ان کو کھلم کھلا خرچ کرو تاکہ کسی کی بدگمانی بھی نہ ہو کہ بندہ تو بڑا کھاتا پیتا ہے، زکوٰۃ کبھی نہیں دی۔ تو زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کے دو، ایک فائدہ یہ ہوگا کوئی بدگمان نہیں کر سکے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو ترغیب ہوگی، اوروں کو بھی پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے، دیکھو وہ دے رہا ہے مجھے بھی دینی چاہیے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو فرض نماز اوپن مسجد میں آ کے پڑھو، اور نفل سنت ہے تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نفل صدقہ چھپا کے کرو، اور فرض صدقہ فرض مال کو خرچ کرنا ہے وہ زہر ظہور کھلم کھلا خرچ کرو۔ تو فرمایا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں ہر طریقے سے خرچ کرتا رہتا ہے، کیا وہ غلام اور یہ بندہ یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو ہر بندہ کہے گا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہیں ایسے ہی مواحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں۔ بل اکثرہم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تمام تعریفیں خوبیاں ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے جیسے اللہ سے مانگتے ہیں ویسے مخلوق سے بھی مانگنے لگ جاتے ہیں، جیسے اللہ کی منت منوتی ایسے مخلوق کو بھی منت منوتی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں ایسے مخلوق سے بھی امیدیں لگاتے ہیں، یہ برابر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب عبد مملوک کی طرح ہے، لا یقدر ولا شیء کی طرح ہے، کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، سب میں محتاج ہیں، سب میں محتاج ہیں۔ تو فرمایا جیسے یہ مثال مشرک اور مواحد کی ہے، اسی طرح دوسری مثال ارشاد فرمائی اور بیان فرماتی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دو آدمیوں کی، ایک ان میں سے ایسا ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، زبان سے دوسرے کو اپنے دل کی بات بتا نہیں سکتا، اور کانوں سے بہرا ہے، دوسرے کی بات سن کے سمجھ نہیں سکتا۔ ایک بندہ ایسا ہے لا یقدر علی شیء، یہ بیچارہ بھی کسی چیز کی کسی کام کی قدرت و طاقت کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ جس کا یہ غلام ہے، جس کا یہ بیٹا ہے، جس کا یہ بھائی ہے، انہی پر ان کا بوجھ ہے، وہ اس کو جس کام کے لیے بھیجیں کوئی کام صحیح اور درست کر کے نہیں آتا۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، کسی کام کی طرف اس کو بھیج دو، کوئی کام اس کے ڈیوٹی سے میں لگا دو تو وہ